الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 69 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بالکل آخری جلد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسری اور چوتھی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی ہم نے اللہ کے فضل سے تقریباً پڑھی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں جلد کا آغاز محبت، شوق، انس اور رضا کے بیان سے شروع کرتے ہیں۔ انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ سماعت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو کیسے بڑھانا ہے اور محبت کرنے والے کے انداز کیا ہوتے ہیں، نیز اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے، اس کا پسندیدہ بندہ کون ہے، یہ پیار محبت کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند لیسنز میں آپ کو پڑھ کے سنائی جائیں گی۔ انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ سماعت کیجیے اور دعا بھی کیجیے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں سمجھ لیں کہ تصوف کی نا اب اصل پڑھنے لگے ہیں، بالکل مکھن جسے کہتے ہیں نا، مکھن اور کریم، بالکل اصل کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا۔ سمجھے بات کو؟ جلد نمبر 3 میں تو ہم نے پڑھا تھا نا بھی یہ برائیاں تجھے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جلد نمبر 4 میں پڑھا یہ اچھائیاں ہمیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ برائیاں ختم، اچھائیاں آ گئیں اللہ کے فضل سے۔ اب بندے کو کیسا ہونا چاہیے، اب اس کو کس کام میں مشغول رہنا چاہیے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے بیان۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو دنیا کی آرائش و زیبائش اور اس کی تر و تازگی کی طرف التفات کرنے سے دور رکھا اور ان کے باطن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے مشاہدہ سے پاک و صاف رکھا، انہیں اپنی بارگاہ عزت کے لیے خاص کیا، پھر ان پر اپنے اسماء اور صفات کی تجلی ڈالی حتیٰ کہ وہ اس کے انوار معرفت سے چمک اٹھے، پھر ان کے لیے اپنے انوار و تجلیات سے پردہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ اس کی محبت کی آگ سے سوختہ جان ہو گئے، پھر اپنے جلال کی حقیقت کے ساتھ ان سے حجاب میں ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس کی کبریائی اور عظمت کی وسعتوں میں کھو گئے۔ لہٰذا وہ جب جب حقیقت جلال کے مشاہدے کے لیے متحرک ہوتے ہیں تو ان پر ایسی حیرانی چھا جاتی ہے جو عقل اور بصیرت کو دھندلا دیتی ہے۔ پھر اگر وہ مایوس ہو کر اس مشاہدے سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو پردہ جمال سے آواز دی جاتی ہے، اے جہل اور جلد بازی کے سبب حق کو پانے سے نا امید ہونے والے، صبر سے کام لے۔ پس وہ رد اور قبول نیز فراق اور وصال کے درمیان ایسے ہو جاتا ہے گویا اس کی معرفت کے سمندر میں غرق اور اس کی محبت کی آگ میں فنا ہے۔ اور بہت زیادہ درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو اپنی کامل نبوت اور اکمل رسالت کے ساتھ آخری نبی ہیں، اور آپ کی آل اور اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی درود و سلام ہو، جو مخلوق کے سردار و پیشوا اور حق کے راہ نما ہیں۔
محبت کے بارے میں 17 امور۔ جاننا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی محبت مقامات و درجات میں سب سے انتہائی درجہ رکھتی ہے، اور درجہ محبت پر فائز ہونے کے بعد جو بھی مقام اور حال ہوگا جیسے شوق، انس اور رضا وغیرہ، یہ اسی محبت کا ثمرہ اور اس کا تابع ہے، جبکہ محبت سے پہلے جو بھی مقام اور حال ہوگا جیسے توبہ، صبر اور زہد وغیرہ، وہ محبت کے مقدمات میں سے ہے۔ سارے مقامات اگرچہ نادر الوجود ہیں، مگر دل ان کے ممکن ہونے پر ایمان لانے سے خالی نہیں ہوتے، اور جہاں تک محبت الہی کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ بعض علماء اس کے امکان کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ عز و جل کی محبت کا یہی معنی ہے کہ اس کی اطاعت پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اور جہاں تک حقیقی محبت کا تعلق ہے تو وہ اللہ عز و جل کے ساتھ محال ہے، کیونکہ یہ ہم جنس اور ہم مثل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پس جب انہوں نے حقیقت محبت کا انکار کیا تو اس کے ثمرات جیسے انس، شوق، لذت مناجات اور اسی طرح محبت کے تمام لوازمات اور توابع کا بھی انکار کر دیا۔ لہٰذا اس بات سے پردہ ہٹانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس باب میں ہم محبت کے بارے میں درج ذیل 17 امور بیان کریں گے۔ بندے کی اللہ سے محبت کے بارے میں وارد شرعی دلائل، محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب، محبت کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑھ کر لذت دیدار باری تعالیٰ کی لذت ہے، دنیاوی معرفت کے مقابلے میں اخروی دیدار کی لذت کی زیادتی کا سبب، محبت الہی کو پختہ کرنے کے اسباب، محبت میں لوگوں کے متفاوت ہونے کا سبب، معرفت الہی میں سوچوں کی کوتاہی کا سبب، شوق کا معنی، اللہ عز و جل کے اللہ عز و جل کی بندے سے محبت، بندے کی اللہ عز و جل سے محبت کی علامات، اللہ عز و جل کے ساتھ انس کا مطلب، انس میں انبساط یعنی کشادگی کا معنی، رضا کا معنی اور اس کی فضیلت، رضا کی حقیقت، دعا مانگنا، گناہ سے نفرت کرنا اور گناہوں سے دور رہنا، رضا کے خلاف نہیں، محبین کی متفرق حکایات۔ تو یہ سب انشاءاللہ تعالی آپ کو سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت انشاءاللہ تعالی عالم کورس اردو کے اس لیکچر میں اور آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ باب نمبر 1 ہے محبت الہی کا بیان۔ 11 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں وارد شرعی دلائل۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرض ہے۔ جان لو کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے، اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ اور محبت کی تفسیر طاعت کے ساتھ کیوں کر کی جا سکتی ہے، حالانکہ طاعت تو محبت کا ثمرہ اور اس کا تابع ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے محبت ہو، پھر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرے۔ محبت الہی کے متعلق 2 فرامین باری تعالی اللہ عز و جل سے محبت کی اسبات پر درج ذیل فرامین باری تعالی دلالت کرتے ہیں۔ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ یہ آیات محبت کے اسبات پر دلالت کرتی ہیں، اور اس بات پر بھی کہ لوگ محبت کرنے میں متفاوت ہیں، یعنی کہ مختلف درجے ہیں۔ محبت الہی کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ۔ احادیث مبارکہ میں رسول اکرم شفیع معظم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی محبت کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو رزین اوکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تیسرا فرمان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کے لیے محبت شرط ہے، محبت کے بغیر مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان سورہ توبہ آیت نمبر 24، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ عز و جل نے یہ بات ڈرانے اور انکار کے طور پر ارشاد فرمائی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے اس لیے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ عز و جل مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل محبت کے لیے آزمائشیں۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے پھر عرض کی، میں اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مینڈھے کی کھال۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈھے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی تھی، تو ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ عز و جل نے روشن کر دیا ہے۔ بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا قصہ۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا و علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خلیل کو موت دیتا ہو؟ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیا تم نے کوئی محب دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، اب روح قبض کر لو۔ یہ مقام وہی بندہ پا سکتا ہے جو اپنے پورے دل سے اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہو، کیونکہ جب وہ جان لیتا ہے
کہ موت محبوب کی ملاقات کا سبب ہے تو اس کا دل موت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور ذات باری تعالی کے علاوہ اس کا کوئی محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی طرف التفات کرے۔ محبت باری تعالی کے لیے دعا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت، اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا۔ محب محبوب کے ساتھ ہوگا۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شاہد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی: میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پر خوش ہوتے دیکھا، اتنا کسی اور بات پر خوش ہوتے نہ دیکھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص خالص محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو طلب دنیا سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔ محبت الہی کسے نصیب ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں: جو اپنے رب عز و جل کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اور مومن لہو و لعب میں پڑھ کر غفلت کا شکار نہیں ہوتا، پس اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو غم زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: بے شک اللہ عز و جل کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو جنت اور اس کی نعمتیں بھی ذات باری تعالیٰ سے غافل نہیں کر سکتی، تو وہ دنیا کی وجہ سے اس ذات سے کیسے غافل ہوں گے؟ مقرب تم ہی ہو۔ یہ کیا روایت ہے؟ یہ سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 آدمیوں پر گزر ہوا جن کے بدن کمزور اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: دوزخ کی آگ کا خوف۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان نصیب کرے۔ پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر 3 اشخاص پر ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا۔ استفسار فرمایا: تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جنت کا شوق۔ ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل پر حق ہے کہ تمہیں وہ عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو۔ پھر آپ علیہ السلام 3 اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کمزور اور متغیر رنگ والے تھے اور ان کے چہروں پر گویا نور کے آئینے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار کہا: مقرب تم ہی ہو، مقرب تم ہی ہو، مقرب تم ہی ہو۔
حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو برف میں کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا جو محبت الہی میں گم ہو اسے سردی نہیں لگتی۔ اللہ 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 اللہ۔ محبوبان باری تعالی میدان محشر میں حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام امتوں کو ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا، پس کہا جائے گا اے امت عیسیٰ، اے امت موسیٰ، اے امت محمد، مگر جن پر محبت الہی کا غلبہ ہوگا ان کو اس طرح پکارا جائے گا اے اللہ کے دوستو اللہ کی طرف آؤ۔ تو قریب ہوگا کہ خوشی کے مارے ان کے دل نکل جائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ معرفت الہی کے ثمرات۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں مومن کو جب اپنے رب عز و جل کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی حلاوت و مٹھاس پا لیتا ہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نگاہ سے اور آخرت کی طرف سستی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور اس بات سے اسے دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت میں راحت ملے گی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل کا عفو و درگزر تمام گناہوں کو گھیر لیتا ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا تمام امیدوں کو شامل ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اور جب اس کی محبت عقلوں کو مدہوش کر دیتی ہے تو اس کی مودت کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی مودت میں ذات باری تعالی کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے تو اس کے لطف و کرم کا کیا عالم ہوگا۔ بعض آسمانی کتابوں میں مرقوم ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تو میرا محب ہو جا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں میرے نزدیک رائی کے برابر محبت ایسی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر محبت کی ہو۔ محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اللہ اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے الہی میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تیری ثنا میں مشغول ہوں۔ تو نے مجھے بچپن ہی سے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اپنی معرفت کا لباس پہنایا، اپنے لطف و کرم سے نوازا اور میرے احوال کو درست کیا۔ تو مجھے اعمال، پردہ پوشی، توبہ، زہد، شوق، رضا اور محبت میں بدلتا رہا۔ تو نے مجھے اپنے حوضوں سے سیراب کیا اور اپنے باغوں میں پھرایا، لہذا میں نے تیرے حکم کو اختیار کیا اور تیرے قول کا
دل دادا رہا، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور پرواز کا وقت آ گیا ہے تو میں تجھ سے کس طرح الگ ہو سکتا ہوں۔ دوسری فصل ہے محبت کی حقیقت، اس کے اسباب اور بندے کی اللہ سے محبت کی وضاحت۔ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ جان لیجئے کہ جب تک نفس محبت کی حقیقت، پھر اس کی شرائط اور اسباب کی پہچان، اس کے بعد اللہ عز و جل کی حق میں محبت کے معنی کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی، تب تک اس بیان کا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہاں 3 بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے، سب سے پہلے جو بات جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت اور ادراک کے بغیر محبت ناممکن ہے، کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کی اسے معرفت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جمادات کو محبت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ زندہ اور ادراک رکھنے والے کی خاصیت ہے۔ پھر جس کا ادراک کیا جاتا ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض تو وہ ہیں جو ادراک کرنے والے کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہوتے ہیں اور اسے ان سے لذت ملتی ہے۔ دوسرے، بعض اس کی طبیعت کے منافی ہوتے ہیں جن سے اسے نفرت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسرے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی نہ تو تکلیف دہ ہوتے ہیں اور نہ ہی باعث لذت۔ لہذا ہر وہ شے جس کے ادراک میں ادراک کرنے والے کو لذت اور راحت ملے وہ اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، اور جس کے ادراک میں تکلیف ہو وہ ادراک کرنے والے کے نزدیک مبغوض یعنی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اور جو شے لذت و تکلیف سے خالی ہو وہ نہ تو ادراک کرنے والے کی محبوب ہو سکتی ہے نہ ہی مبغوض۔ غرض ہے کہ ہر لذیذ چیز لذت پانے والے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، اور اس کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہے، اور اس کے مبغوض ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں اس سے نفرت پائی جاتی ہے۔ تو طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اور تکلیف دہ چیز سے طبیعت کے نفرت کرنے کو بغض کہتے ہیں، اور جب یہ بغض قوی ہو جائے تو اسے مقت یعنی سخت نفرت و بیزاری کہا جاتا ہے۔ یہ محبت کی حقیقی معنی کی اصل ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات، چونکہ محبت ادراک اور چونکہ محبت ادراک اور معرفت کے تابع ہے تو لازمی طور پر ادراک کرنے والی قوتوں اور حواس کی درجہ بندی کی طرح محبت کی بھی اقسام ہوں گی۔ لہذا ہر حس ایک مخصوص قسم کا ادراک کرتی ہے، اور ہر حس کے لیے ادراک کی جانے والی شے میں ایک لذت ہوتی ہے، اور اسی لذت کی وجہ سے طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ طبیعت سلیمہ کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ چنانچہ آنکھوں کی لذت دیکھنے اور خوبصورت چیزوں اور صورتوں کا ادراک کرنے میں ہے، کانوں کی لذت خوبصورت اور موزون نغمات میں ہے، سونگھنے کی لذت اچھی خوشبوؤں میں ہے، چکھنے کی لذت کھانے میں ہے، چھونے کی لذت نرم و ملائم چیزوں میں ہے۔ اور جب ان ادراک کی جانے والی اشیاء سے حواس کو لذت ملتی ہے تو یہ محبوب ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ طبیعت سلیمہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث پاک میں خوشبو کو محبوب فرمایا، اور یہ بات معلوم ہے کہ آنکھ اور کان کا اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ صرف سونگھنے کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور عورتوں کو محبوب فرمایا اور ان میں دیکھنے اور چھونے کا دخل ہے، سونگھنے، چکھنے اور سننے کا کوئی تعلق نہیں۔ اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، اس کو سب سے زیادہ محبوب ٹھہرایا، اور یہ بات واضح ہے کہ 5 حواس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک چھٹی حص ہے جس کا محل دل ہے، اور اس کا ادراک صاحب دل ہی کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ 5 حواس کی لذت میں جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں۔
تو اگر محبت ان حواس سے ادراک کی گئی اشیاء پر منحصر ہو تو ایسی صورت میں انسان کی خاصیت باطل ہو کر رہ جائے گی، اور جس چھٹی حس کی وجہ سے وہ حیوانوں سے ممتاز ہوا ہے، جسے عقل، نور، دل یا کسی اور چیز سے تعبیر کر سکتے ہوں، بے فائدہ ہو جائے گی۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ اللہ عز و جل کا حواس خمسہ سے ادراک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی صورت خیال میں لائی جا سکتی ہے، اس لیے اسے محبت بھی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بات بعید از قیاس ہے، کیونکہ بصیرت باطنی ظاہری بصیرت سے قوی ہوتی ہے، اور دل کا ادراک آنکھ سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور جن معانی کا ادراک عقل سے کیا جاتا ہے ان کا جمال آنکھ سے ادراک کی جانے والی ظاہری صورتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ پس لازمی طور پر دل جن امور شریفہ الہیہ کا ادراک کرتا ہے، حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ان کی وجہ سے دل کو حاصل ہونے والی لذت تام اور مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ طبیعت سلیمہ اور عقل صحیحہ کا اس کی طرف میلان قوی ہوتا ہے، اور محبت کا معنی بھی یہی ہے کہ جس چیز کے ادراک میں لذت ہو اس کی طرف میلان پایا جائے۔ جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی، تو ایسی صورت میں محبت الہی کا انکار وہی شخص کرے گا جس کو سستی اور کوتاہی جانوروں کے درجے میں بٹھا دے، اور جو اس کے ادراک سے آگے بالکل نہ بڑھ سکے۔ تیسری اور آخری بات، اس پہ لیکچر انشاءاللہ تعالی مکمل کرتے ہیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی مخفی نہیں کہ بعض اوقات یہ اپنے نفس کی خاطر کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ دوسرے سے محبت اپنے نفس کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی ذات کی وجہ سے ہو؟ یہ معاملہ کم ہمت لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب تک محب کو محبوب کی ذات کے ادراک کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ ہو، انسان کا غیر سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کرنا ممکن نہیں۔ اور حق یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ پایا جاتا ہے۔ محبت کے 5 اسباب انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اور سننے کی سعادت پائیں گے آپ لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا محبوب بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔